اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح کے ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ ہر چیز کا ایک سیزن ہوتا ہے، بالکل اسی طرح سے نیکیوں کا بھی سیزن ہے، نیکیوں کا بھی سیزن ہوتا ہے۔ رمضان المبارک مبارک مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے میں مومن کے اعمال کی قیمت بڑھ جاتی ہے اور مسلمان بہت ہی کم وقت میں بہت زیادہ نیکیاں کما سکتا ہے۔ اس مہینے میں رب العزت کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور ہر کسی کو یہ اجازت ہوتی ہے کہ اللہ کے رحمت کے خزانوں سے جس قدر ہو سکے لوٹ لے۔ لیکن افسوس افسوس صد افسوس کہ آج کا مسلمان اس مبارک مہینے کو بھی اپنے کاروبار کی نظر کر دیتا ہے۔ دنیا کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو انسان کو 1 روپے کے بجائے کہیں سے 10 روپے کی منافع کی توقع ہو تو یہ 10 والی جگہ پہ جائے گا، بالکل ایسے ہی ہے۔ لیکن رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ 1 نیکی کا اجر 70 گناہ نیکی کے برابر دے رہا ہے، لیکن پھر بھی مسلمان اس مہینے کو سو کر گزار دیتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے رمضان المبارک میں مسلمان کے اعمال کی قیمت میں کتنا اضافہ ہوتا ہے اور کون کون سے اعمال ہیں جن کی قیمت رمضان میں بڑھ جاتی ہے۔ دوستوں، اس سے قبل ہم اصل موضوع کے جانب بڑھیں تو آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو دیکھ رہے ہیں تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہیں تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر آپ کو اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیو چاہیے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حریص پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حریص پیدا کیا ہے۔ وہ زیادہ نفع والی چیز کے پیچھے بھاگتا ہے۔ جیسے کہ آپ کو پہلے بھی مثال دی گئی کہ جہاں انسان کو 1 کے بجائے 10 روپے کا نفع ہوگا تو یہ انسان 10 والے نفع کو اختیار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انسان لالچی ہے، اگر اس کو 1 سونے کا جنگل دے دیا جائے تو وہ دوسرے کی خواہش کرے گا، کہ انسان کے لالچ کی کوئی حد نہیں ہے۔ انسان کو 1 کے بجائے 10 روپے کا نفع ہو تو یہ انسان 10 والے نفع کو اختیار کرتا ہے۔ لہٰذا دین کے معاملے میں بھی ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ایسے اعمال کرنے کی کوشش کرے جن میں اس کے لیے زیادہ اجر کا وعدہ ہے، کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال کی قیمت کو بڑھا دیتا ہے، اس لیے رمضان کو نیکیوں کا سیزن کہا گیا ہے۔ تو قرآن کی سنت میں دیکھتے ہیں کہ رمضان میں نیکیوں کے بارے میں کیا ارشاد ہے۔ اضافے سے متعلق شریعت میں کچھ اعمال اور اوقات ایسے ہیں جن کے بارے میں قرآن حدیث میں وضاحت موجود ہے۔ مثال کے طور پہ لیلۃ القدر کے بارے میں فرمان باری تعالیٰ ہے۔ شیخ رضی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس رات کی فضیلت 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے، چنانچہ اس رات میں کیے جانے والا عمل اس رات سے علاوہ 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ یہ ایک ایسی فضیلت ہے کہ عقل دنگ اور حیران ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس ضعیف امت کو ایسی طاقت سے نوازا ہے کہ ایک رات ایسی عطا فرما دی
کہ جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی افضل ہے، اور یہ 1000 ماہ 80 سال سے بھی زیادہ بنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تفسیر سعدی۔ اسی طرح عمرہ کے بارے میں بھی فرمایا گیا ہے۔ نبی اکرم کا فرمان ہے کہ رمضان میں ایک عمرہ حج کے برابر ہے، یا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ یہ بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اگر ہم رمضان میں عمرہ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں حج جتنا ثواب ملتا ہے۔ عام دنوں میں اگر ہم عمرہ کریں گے تو اس میں ہمیں صرف عمرے کا ثواب ملے گا، اور حج کا ثواب تو ناظرین حاضرین آپ جانتے ہی ہیں کہ انسان ایسے ہو جاتا ہے گناہوں سے پاک، بالکل جیسے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لوگوں، تم پر ایک عظیم مہینہ آنے والا ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس کی ایک رات 1000 ماہ سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ کے روزے فرض قرار دیے ہیں اور اس کے راتوں کو قیام کو نفل قرار دیا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا ہے۔ الف لام میم، ایک نہیں بلکہ 3 حروف ہیں، کہ یعنی الف پہ ہمیں 10 گنا ثواب ملتا ہے، لام میم یعنی 3 لفظ ہے، اس پہ ہماری 30 نیکیاں بن جاتی ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کی تقریباً 140 حروف ہیں۔ اندازہ لگائیں، آدھے منٹ سے بھی کم وقت میں یہ سورت پڑھنے سے 1400 نیکیاں ہیں، جبکہ رمضان المبارک میں 7 گنا کے حساب سے 98,000 سے بھی زائد نیکیاں نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ اس لیے آپ بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ عام دنوں میں بھی ہم لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، مگر اس میں ہم اپنی تلاوت قرآن پاک بڑھا دیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید اور رمضان المبارک کا چولی دامن کا ساتھ ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ رمضان المبارک میں نازل ہوا۔ قرآن کا بابرکت مہینہ جس میں رمضان مبارک میں قرآن پاک نازل ہوا۔ جو قرآن سنتا ہے اور پڑھتا ہے، پڑھنے والوں خصوصاً تراویح سنانے والے حافظہ کرام کو ضرور خیال رکھنا چاہیے، یہ رحمان کا وہ کلام ہے، اگر پہاڑوں پہ نازل ہوتا تو یہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ کتنی حربہ نصیبی ہے کہ پورا قرآن سن کر بھی کے دل کی حالت نہیں بدلتی۔ سنانے والوں کو ضرور غور کرنا چاہیے کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھیے، یعنی الفاظ کی ادائیگی درست ہو، تمام حروف صحیح ادا کرو، ہر لفظ زبان سے صاف ادا کرو، ایک ایک آیت ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، مفہوم و مدح کو سمجھو اور محسوس کرو۔ جن آیات میں اللہ کی صفات جمالیہ کا ذکر ہے، اس کے محبت سے سرشار ہو کے پڑھو۔ اس میں ہم نے بیان کیا کہ عام دنوں میں جو ہم عبادت کرتے ہیں اس میں ثواب ہمیں ملتا ہے، مگر جب رمضان کریم آ جاتا ہے تو ہمیں اس میں ثواب ہمارا بڑھا دیا جاتا ہے۔ جیسے کسی سیل کی دکان ہے، اس میں سیل لگائی جائے تو کس طرح عورتیں بازاروں کی طرف جاتی ہیں اور اس سیل سے فائدہ اٹھاتی ہیں، اسی طرح اب نیکیوں کی سیل لگی ہوئی ہے، آپ اس نیکیوں کی سیل سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کی سیل لگائی ہے، آپ نیکیوں کی سیل سے فائدہ اٹھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔